بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبد القادر پٹیل جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں صحت کے، انہوں نے کل نیشنل اسمبلی میں دھواں دار تقریر کی جس میں انہوں نے ججز جنرل اور خصوصاً ڈی جی اے ایس ایف کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا شازیہ مری اور ایک دو اور رہنما کا ایئرپورٹ پر جانا ہوا تو وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا تو کوئی ادھر جا رہا تھا اور ہمیں باقاعدہ دھکے پڑ رہے تھے، تو ہم نے سوچا شاید کوئی خاص بندہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو، کیونکہ پروٹوکول تو کہیں سے بھی ان لوگوں سے کم نہیں تھا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ڈی جی اے ایس ایف آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ججز لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، جنرل بڑے بڑے پارکس میں گولف کھیل رہے ہیں اور ہم پولیٹیشنز کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی وزیر مولوی عبد الشکور روڈ پر پڑا رہا پر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور دوسری جانب اتنی عیاشیاں اور پروٹوکول دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ ابھی ہم جب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، بی بی شازیہ مری میرے ساتھ، عابد بھائیو میرے ساتھ، ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل، 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے۔ ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے۔ پھر پتا چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف علوی بھی نہیں تھا اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے، میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا۔ یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں، اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے، عوام نے منتخب کیا، دھکے پڑ رہے ہیں، ہٹو یہ وہ، اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد، ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے۔ تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے، اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے یہ، لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا۔ وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہیں، ڈرتے ڈرتے ہم نے، انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے، یہ ڈی جی صاحب ہے، خدا کی قسم۔ تو ڈی جی اے ایس ایف، میں نے بولا یہ ڈی جی ہے، بولا میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو، بولا یہ ڈی جی ہے بھائی۔ اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہ، اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے، ہٹو ہٹو ہٹو، بھائی کیا ہو گیا؟ وہ دوڑتے ہوئے سر جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا، ایسی 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے، 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے 3-4 آگے، ہٹو ہٹو، وہ اس میں گاڑی بٹھا، یہ ٹوٹا ٹو، میں نے کہا یار خدا بچائے، ابھی کیا کرے آدمی۔ وہ میں شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے، اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے۔ تو یہ کیا ابھی، اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث، ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا۔ وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے، ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریلٹی کے نام پہ؟ یہ آپ کے جج 20-20 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور آپ 1,60,000 اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ پولیٹیشن برے ہیں۔ اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دکھاوا ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ دیکھیں اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑے سول سپریمسٹ بننے کی کوشش کی، ان لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو جی میں اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہوا تو کیسے بھیگی بلی بن گئے، دیکھیے۔ جب ہم اس کو لے کر چلے تو یہ تمام عوامل ایک ساتھ اس روز ہو گئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا تاثر چلا گیا جس کے لیے ہرگز وہ بات نہیں کی گئی تھی۔ کوٹ پہ آتے جاتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے مطلب یہ تھا کہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ مطلب معتبر ہے یا کوئی چھوٹا ہے۔ تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی۔ اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور ناظر سروس ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو تو ہم ہمیشہ کہتے رہے، ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ
सिक्योरिटी इदारे हमारे आज के लिए अपना कल, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं, और वो हम वक्त इस मुल्क के दिफा के लिए फ्रंट लाइनर्स हैं, और उनकी शहादतें भी बहुत हुई, तो उनके लिए हमें एहतराम भी है, इज्जत भी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि उनको भी सिक्योरिटी मिले, उनको भरपूर सिक्योरिटी के हवाले से तो नहीं, बल्कि एक वाकये के हवाले से जो बात हुई उसका गलत तासुर गया, और अगर किसी की इसमें दिल आज़री हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। हरगिज़ हमारा मतलब ये नहीं होता कि अपने इदारों के, अपने हाजिर सर्विस इदारों के कोई भी फर्द हो, उसके लिए हम कोई भी ऐसी बात करें जो उनके लिए हौसला शिकनी या दिली तकलीफ का बायस बने, तो वो इसका अलग कॉन्टेस्ट में वो चला गया, और ये जिस भी कॉन्टेस्ट में गया हो, मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं था। वो एक रवानी में अगर दो चार बातें कोई इस तरह की हुई हैं जो किसी के लिए दिल आज़ारी का बायस बनी है, या उसके लिए कोई तासुर और गया है, तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। अब देखें कि ये वो लोग हैं कि जब पीटीआई की लीडरशिप पर तशद्दुद हो रहा था और रियासती दहशतगर्दी जारी थी, तब ये लोग उनका मजाक बनाया करते थे, पर ये खुद अब थोड़ा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि ये इस नजरिए और स्टांस का बोझ उठा ही नहीं सकते जो आज तक पीटीआई की लीडरशिप बर्दाश्त कर रही है। और जिस तरह इन्होंने अपने मौकिफ का दिफा किया हुआ है, काबिल तहसीन है। इसके अलावा दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप की मुद्दत तकरीबन खत्म हो गई है, और फवाद चौधरी ने इस मामले पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया है, जबकि दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने दोनों सूबों में निगरान हुकूमत के 90 दिन से जायद अरसे से क्याम की कानूनी हैसियत पर इजहार तशवीश किया है, और उन्होंने फवाद चौधरी का खत वजीर आजम को भेज दिया है। इस खत में सदर मुमलिकत ने वजीर आजम से मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से उठाए गए मसाइल पर गौर करने का कहा है। देखिए, इस खत में फवाद चौधरी ने दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप का 90 दिन गुजरने पर कानूनी पहलू को उजागर किया, और कहा था कि निगरान हुकूमतें आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक आजादाना और मुसन्फाना अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद में सहूलत फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई, जिसमें वो नाकाम रही। अब देखिए कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अदालत इन निगरान सेटअप्स को उड़ा कर रख देगी, क्योंकि इनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, और 90 दिन के बाद आइन बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इनकी हैसियत की तशरीह करता है। और इसके अलावा देखें, केयर टेकर सेटअप जो खसूसन पंजाब में मोहसिन नकवी की सरबराही में हरकतें करता रहा, वो सबके सामने है। जिनका काम इलेक्शन में मुआवनत करना था, वो लोगों को अगवा और मार पड़वा रहे थे। पीटीआई के तमाम लीडरशिप्स को निशाना बनाते रहे, और खास तौर पर उन्होंने ज़मान पार्क में जो तमाशा लगाया रखा, अब सबने देखा है। बाकी अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, और वही तशरीह करेगी इस निगरान हुकूमत की कानूनी हैसियत की। हमारी हर आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, फैसल स्पीक्स को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।